سیاست میں ذرا مشکل آتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، حکمرانوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ حکمرانوں کو چیلنج کریں گے تو ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ رب العزت آپ کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وتواصوا بالحق، حق کا پرچار کرو۔ اب حق یہاں پر مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور چیز جب ذکر ہوتی ہے مطلقاً تو خارج میں فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور تعرف الاشیاء باضدادها۔ اب حق کے فرد کامل کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہلے ہم باطل کو پہچانیں گے، اور باطل کی سب سے بڑی اور کامل مکمل شکل باطل حکمران ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی ابھی حق سے مراد باطل حکمران کے مخالف کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو کامل معنی لینا ہے قرآن کریم کا۔ اور جب آپ حکمران کے مقابلے میں کلمہ حق کہیں گے تو آزمائشیں تو تبھی آئیں گی نا۔ ہم محلے کے غریب آدمی پر غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو حق بولا ہے، بابا وہ بیچارہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے آپ سے پنگا لے۔ تو جب حکمران کے مقابلے میں آپ کلمہ حق بولیں گے تو آزمائش انبیاء پر بھی آئی ہے، اور انبیاء اشد بلا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو ان کی راہ پہ چلتے رہے تو آج اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، کہ انبیاء کرام نے تو نہ وراثت میں روپے پیسہ چھوڑا ہے نہ جائیداد چھوڑی ہے، اگر انہوں نے اپنی جائیداد میں کچھ چھوڑا ہے تو یہ علم چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وتواصوا بالحق، اور اس کی دلیل ہے کہ حق سے میں نے یہ معنی کیوں لیا ہے، میں نے باطل کے مقابلے میں کلمہ حق اس وتواصوا بالحق سے کیوں لیا ہے، اس کی دلیل ہے وتواصوا بالصبر۔ تو ظاہر ہے صبر و استقلال اور برداشت یہ حکمرانوں کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کے مقابلے میں